آنے والے دونوں صورتوں کا ثواب، یہ ساری ہمارے درس قرآن کا ثواب، جتنے سامعین ہیں، قارئین ہیں، ثانین ہیں، منتظمین ہیں، بزرگوں کو خصوصاً کہ باقی ہم سننے پڑھنے والوں کے بزرگوں بزرگوں کو عموماً اس کا ثواب پہنچا، ان سب کے درجات کو عالی مطالع فرما، تیرے خزانے غیبی میں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا ان کی خطائیں معاف کر، ایک یا قبول فرما، آل محمد کے جوار رحمت ان کو جگہ آنے والے اسلام کا درجہ بلند فرما، فرما، آنے والے مسلمانوں کو متحد ہو کر عالم کفر و ضلالت کے مضموم ارادوں کو خاک میں ملانے کی توفیق عطا فرما، جان حیدر قرار کو پانے والے جتنا ہمارا مرکز ایک ہے، خدا ایک ہے، نبی ایک ہے، امام ایک ہے، نظر ایک ہے، نظر ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، ہمیں بھی اکٹھا ایک بن کر نیک بن کر جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، حشر نشر شہادہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما، سارے عموماً اور بانیان درس کے خصوصاً مقاصد شریعہ دارنا مشکلات و مسائل کو دور و کافور فرما، اور ان کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ و ازدیاد فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ واقعے میں شہید ہو گئے، کوئی زندہ رہے، ان کی تفصیلی حالات دیکھنے ہوں تو کتاب ہے عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب، اس میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور اگر مزید اختصار سے کام نے تفصیل میں نہ جانا چاہیں تو جناب مفتی جعفر حسین صاحب کی سیرت امیر المومنین کی پہلی جلد آپ کا اس کا ملاحظہ فرمائیں، اس میں آپ کو جملہ تفصیلات مل جائیں، لیکن 14 سے زیادہ تعداد ہمیں آج تک نہیں مل سکی، وہ مشہور ہے۔ آپ کے انتظار کی، آپ سے معذرت کی کہ آپ کو کافی انتظار کرنا پڑا، جبکہ میں اپنے دوسرے مصروفیات میں مصروف تھا، تو الحمدللہ جب مجھے اطلاع ملی تو میں جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور انشاءاللہ آپ کے مطالبے کے مطابق 1 گھنٹہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور پہلا سوال آپ نے کیا جناب امیر المومنین کے 18 شہادتوں کے بارے میں، تو میں نے عرض کیا تھا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ ہمیں جتنی طریقے ہم نے دیکھی ہیں اور مولا کی سیرت اور حالات کی کتابیں، تو 14 سے بڑھ کر ہمیں تعداد نہیں ملی، اور ان کے تفصیلی حالات اگر پڑھنے ہیں تو کتاب ہے عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب، اس میں آپ کو ملیں گے، اور اجمالاً آپ دیکھنا چاہیں تو مفتی جعفر حسین کی سیرت امیر المومنین کی پہلی جلد کا مطالعہ کریں، اس میں آپ کو حالات مل جائیں گے، اور مزید بنا 14 ستاروں میں بھی ان کے حالات مختصر طور سے مل جائیں گے۔ اب انہیں کے حالات میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو گھنٹہ سے زیادہ کسی پر لگ جائے گا۔ یہ آپ کی تحقیق کے نزدیک ولایت تقویمیہ جو ہے اس کا کیا مقام ہے؟ شہادہ معصومین ولایت تقویمیہ جو کس منصب پہ فائز ہے، اور ولایت تقویمیہ میں ان کو کس قدر قدرت ہے؟ یہ میرے 3 سوال آپ سے کیا ہوا ہے کہ ولایت تقویمیہ میں کس منصب پہ فائز ہے یا کتنی قدرت ہے ان کو، اور مسئلہ ولایت تقویمیہ آپ کی تحقیق کے دائرے میں کیا ہے؟ میرے محترم، آج یہاں درس قرآن میں میرا موضوع سخن یہی تھا کہ خدا کی توحید و صبح تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک 4 چیزوں میں خداوند عالم کو واحد و یکتا نہ مانا جائے: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی اور توحید عبادتی۔ یہ جس کا نام آج کل ولایت تقوینی رکھا جاتا ہے، میری ناچیز تحقیق یہ ہے کہ پرانے زمانے میں اس کا نام تقدیر تھا، پھر شیخ احمد آسائی کے بعد اس کا نام شیخیت رکھا گیا، اور آج اس کو اچھے غلاف میں لپیٹ کر ولایت تقوینی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو کچھ میں نے اللہ کے قرآن اور 14 معصومین کے فرمان اور شیعہ علماء کی تحقیقات اور ان کے کلام سے سمجھے وہ یہ ہے
کہ خالق اکبر کے دو نظام ہیں کائنات میں، ایک نظام شریعت ہے اور ایک نظام تکوین ہے۔ نظام شریعت جس میں سارے دین کے حقائق آ جاتے ہیں، سرکار محمد و آل محمد اس نظام کے سربراہ ہیں۔ ہم نے دین انہی سے لینا ہے، حلال و حرام انہی سے سمجھنا ہے، دین کے حقائق، قرآن کے حقائق اور بات انہی سے ہم نے لینے ہیں، ان کو علاوہ ہم کسی سے دین لینے کے مجاز نہیں ہیں۔ اور جہاں تک نظام تکوین کا تعلق ہے، جس سے مراد ہے عالم کون و فساد، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی موت لقمہ اجل مر رہا ہے، کوئی غنی اور مالدار ہو رہا ہے، کوئی غریب و نادار ہو رہا ہے، کوئی صحت مند بستر بیماری پہ دراز ہو رہا ہے، کوئی بیمار کو خسر صحت کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امور تکوینیہ میں محمد و آل محمد کا مقام وسیلہ ہے، مقام شفاعت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان کا واسطہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر، تو خالق اکبر مشیت ہو تو وہ ان کی شفاعت کو کبھی رد نہیں کرتا۔ یا وہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے کی سفارش کر دیں کہ فلاں کو اولاد دے، فلاں کو جائیداد دے، فلاں بیمار کو صحت دے، تو میرا ایمان ہے کہ خالق اگر اولاً ان کی خواہش، ان کی استدعا، ان کی سفارش کبھی خالق اکبر کی قضاء و قدر سے نہیں ٹکراتی۔ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، لیکن اگر بفرض محال یہ وہ خواہش کریں جو اللہ کی قضاء و قدر کے خلاف ہو تو خدا اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، لیکن محمد و آل محمد کی سفارش کبھی رد نہیں کرتا۔ تو لہذا اس کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد ہے کہ خدا نے یہ سارا خلق و رزق اور نظام عالم ان کے حوالے کر دیا ہے تو ہم اس کو درست نہیں سمجھتے۔ آل محمد کی احادیث اور قرآن سے یہ چیز قطعا ثابت نہیں ہے۔ کا فرمان ہمارے لیے اگر کوئی دین کا ماخذ ہے، کوئی مصدر ہے، کوئی اپنا دین کے لیے ہمارے لیے کوئی اتھارٹی ہے، کوئی حجت ہے، تو یہ اللہ کا قرآن یا محمد و آل محمد علیہ السلام کا فرمان۔ اگر آپ علماء کے نام لیں گے کہ فلاں نے یہ فرمایا، میں سب کو غیر کے احترام جانتا ہوں، لیکن ہر آدمی کی وراثی تحقیق ہوتی ہے۔ آپ ان کا نام لیں گے تو میں 15 اور مجتہدین کا نام بتا سکتا ہوں جنہوں نے اس کے خلاف لکھا ہے۔ اگر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو رسول شریعہ لکھ کر ان نظریات کا بطلان ثابت کیا ہے۔ تو لہذا آپ دیکھنا یہ کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، 14 کا فرمان کیا کہتا ہے۔ اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ علم کلام ہمارا سینکڑوں کتابیں نہیں ہزاروں کتابیں موجود ہیں کہ جس میں ائمہ طاہرین نے اور علماء کاملین نے عقیدہ تفویض کی رد کی ہے۔ تفویض یہی ہے کہ خالق اکبر نے 5 بات کو پیدا کیا، پھر باقی نظام ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ پیدا بھی یہ کرتے ہیں، خلق بھی یہ کرتے ہیں، رزق بھی یہ دیتے ہیں، موت و حیات بھی یہی دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ عقیدہ روز اول سے چل رہا ہے۔ ائمہ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، ائمہ نے ان کی برابر جو ہے وہ ممانعت کی ہے، ان کی رد کی ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو آپ براہ راست شخصیات کا مطالعہ کرنے کی بجائے اللہ کا قرآن پڑھیں اور 4 معصومین کے فرمان پڑھیں اور علماء متکلمین کی عقائد والی کتابیں پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ عقائد کھل جائیں گے۔ جو کچھ میں نے عرض کر دیا ہے وہ میری زندگی کا حاصل یہی ہے اور اپنی تحقیق۔ عمر جو ہے جی میں مائک دیگر پروگرام کو ملوں گا، لیکن میرے کچھ سوال ہے جیسے میں نے سنا دی تھی۔ انہیں عمل جو ہے وہ آپ کے نزدیک عمل کے آپ کیا معنی لیتے ہیں، اور اولویت یہاں سے آپ مراد لیتے ہیں یا تحبیت لیتے ہیں یا ذلیت لیتے ہیں؟ یعنی آپ ذل عمل کے معنی میں اس کو لیتے ہیں یا تحبیت؟
ختم ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ایک یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید کی حقیقی تفسیر وہی ہوتی ہے جو محمد و آل محمد کرتے ہیں، کیونکہ قرآن ہم پر نازل نہیں ہوا. اگر اس پر اولویت کہا جائے تو پھر فرشتے جو ہے ان کے لیے کہا جائے فالمدبرات امرا، کہ قسم ہے تدبیر امر کرنے والے فرشتوں کی. یعنی فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، شکل مادر میں تصویریں بناتے ہیں، زمین سے انگوری پیدا کرتے ہیں، ہوتے ہیں بارشوں کے برسانے والے فرشتے. اس کے علاوہ یہ بھی تقدیمیاں ہیں، فرشتے جو ہے وہ حائل. تو اگر اس سے جو ہے وہ ساختمر ہے تو پھر وہاں پر جو ہے یا وہ فرشتوں کو اور بھی رکھتے ہیں، جیسا کہ مولا علی نبی طالب السلام کا یہ بیان ہے کہ ماں کی سمائے ملک قدم اتنی کہ آسمانوں میں کوئی ایک فرشتہ بھی ایسا ہے کہ میرے حکم کے بغیر ایک قدم اٹھا کر دوسرے قدم پہ رکھ لے، یعنی قدم بدل لے. تو امر جو ہے جس میں کہ فرشتے بھی قرآن کے معنی اپنی رائے کے مطابق گڑے گا، وہ اپنی جگہ جاننا میں پیدا کرے گا. تو لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ والمدبرات امرا یہاں امر کے زمانے میں ہے، وَأُولُو الْأَمْرِ جہاں ہے کہ اطیعوا اللہ وَأَطیعوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ یہاں امر کے زمانے میں ہے. تو لہٰذا ہماری تفاسیر موجود ہیں امی سے لے کر موجودہ دور کی تفسیر المیزان تک کو نمونہ تک کو، تاکہ ہماری تفسیریں جتنی ہیں سب میں یہ معصومی کے ارشادات موجود ہیں کہ اولئک الامر سے مراد علی اور اولاد علی علیہ السلام ہیں، اور امر سے مراد ہے امر شریعت کہ خالق اکبر کی طرف سے امر کرنے والے یہی ہیں، نہیں کرنے والے یہی ہیں، اللہ کے احکام بتانے والے وہی ہیں. ہم نے انہی کی اطاعت کرنی ہے، دین انہی سے لینا ہے، انہی کا امر ماننا. پرانے بندے نے قتل کیا، مقدمہ ہوتا ہے تو بھی بندے پر جزا ملتی ہے، تو بھی بندے کو سزا ملتی ہے، تو بھی بندے کو. تو فرشتوں کا مقام اس پر میں نے اپنی ضرور شریعہ میں بڑی مکمل وضاحت کی ہے کہ فرشتے جن کو مدبرات امر کہا گیا، یہ مجاز ہے، یہ اللہ کے آلے ہیں. یخلقوا بہم ویرزقوا بہم ویمطر بہم. خدا پیدا کرتے آلے ہی ہیں، خدا پھل کرتے آلے ہی ہیں، خدا موت دیتے آلے ہی ہیں، خدا ان کو زندگی دیتے تو آلے ہی ہیں. یہ آلے ہیں. اگر محمد و آل محمد کے مقام کو کسی آلے والے مکان پہ لے آئیں تو یہ ان کی توہین ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے حسین کے حوالے کر دی ہے تو پھر یہ اللہ فارغ ہو جائے گا، یہ پھر یہودیت بن جائے گی کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ نے اپنی خدائی بیٹر کے حوالے کر دی. یہ عیسائیت بن جائے گی جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کائنات اپنے بیٹا عیسیٰ کے حوالے کر دی. لہذا مقام وسیلہ یا مقام اعتقاد ہے، ہاں حد اعتدال ہے. جیسا کہ ہماری احتجاج قبرسی سے لے کر بہار تک، بہار سے لے کر باقی نجم الثاقب تک سینکڑوں کتابوں میں امام زمانہ کی یہ توقیع موجود ہے کہ ان کے غیبت ظہورہ کے دور میں شیعان بغداد میں اختلاف ہو گیا کہ آیا اللہ یہ سارے کام کرتے ہیں، موت و حیات، خلق و رزق، یا یہ محمد و آل محمد کرتے ہیں. جھگڑا حد سے بڑا. ایک بزرگ نے کہا کہ میاں تم کیوں جھگڑتے ہو جب امام زمانہ کے نائب حسین ابن رو موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے. چنانچہ سب نے رائے کو پسند کیا، جناب حسین ابن رو کی طرف رجوع کیا گیا. انہوں نے یہ ایک سوال امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کیا. امام کی جو توقیع نہ یہ مقلصہ سے صادر ہوئی، اس کے عین الفاظ یہ ہیں جو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں، ہر اس کتاب میں جو امام زمانہ کے حالات میں لکھی گئی آپ کو یہ حدیث اور توقیع نظر آئے گی. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ خالق الاجسام وقسم الارزاق وهو السمیع البصیر. اما الائمۃ فیسألونہ فیخلق ویسألونہ فیرزق ایجابا لمسألتہم واعظاما لحقہم. فرمایا خالق کون و مکان بھی اللہ ہے، کائنات کا روزی رساں بھی اللہ ہے، کیونکہ وہ اب کسی نہ جسم رکھتا ہے نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے.
اور جہاں تک ائمہ اہل بیت کا تعلق ہے فرمایا سفارش یہ کرتے ہیں اللہ پیدا کرتا ہے، سفارش یہ کرتے ہیں اللہ روزی دیتا ہے. ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کسی بندے کی سفارش کر دیں اللہ ان کی سفارش کو کبھی رد نہیں کرتا بلکہ یقیناً قبول کرتا ہے. تو امام زمانہ نے بھی وہی فرمایا جو میں نے عرض کیا تھا کہ نظام تکوین میں ان کا مقام شفاعت ہے، وسیلہ ہے، سفارش کرنا ہے. اس طرح اللہ کی عظمت و جلالت بھی برقرار رہ جاتی ہے، اس کی قدرت و تمکنت بھی برقرار رہ جاتی ہے، اور آل محمد کی عظمت بھی برقرار رہ جاتی ہے. نہ توحید مجروح ہوتی ہے نہ شان امامت مجروح ہے. اب اس کو بالکل آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی بس مباحثہ ہو رہا ہے، صرف سوال جواب ہے افہام تفہیم کے لیے. آخری سوال آپ سے آگے میں کرتا ہوں کیونکہ آپ نے جانا ہے. باب التوقیعات جو کہ بہار الانوار اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، اس کی جو پہلی توقیع ہے جو بھی اس طرح سے ہے کہ ان احتیاط جماعت ہے من کل ما دخل کی شک وغیرہ کسی بنا کے امن فغم نظارت اللہ کرنا کہ میری طرف تمہاری جماعت کے شک و شبہات کی شکایت آئی ہے اور اسے پڑھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا، لیکن تمہارے لیے نہ کہ ہمارے لیے. فلن یوں من قال عنا، اور ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ ہمیں چھوڑ دو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کا آخری جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نحن ثناء ربنا والخلق بعد ثنائنا، نحن ثناء ربنا کہ ہم 14 اللہ کی صنعت ہے، والخلق بعد ثنائنا، اور ہمارے پاس یہ جتنی بھی کائنات ہے یہ ہم نہیں ہوں گے آپ کے، کیونکہ یہ توقیع جو ہے یہ تمام کتابوں میں موجود ہے اور میں نے بھی پڑھی ہے، یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ نحن ثناء ربنا والخلق بعد ثنائنا. اس کا کیا معنی آپ لیتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اور یہ نحن والخلق بعد ثنائنا کا جملہ جو ہے یہ لہج البلاغہ میں بھی ہے لیکن تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ. مولانا نے جو ماویہ کو ایک خط لکھا ہے اس میں بھی مولانا نے یہ ہے کہ نحن ثناء خلق کا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق. باقی لوگ ہماری صنعت ہے یعنی ہمارے ممنون احسان ہیں کہ ہماری وجہ سے خالق نے ان کو پیدا کیا، یعنی لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر خالق ہمیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا. جیسا کہ شیخ صدوق نے رسالہ اعتقادیہ میں انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے فرمایا اللہ خلق الخلق لہ ولأہل بیتہ ولولاہم لما خلق اللہ آدم ولا حوا ولا الارض ولا السماء ولا الجنۃ ولا النار ولا شیئا مما خلق صلوات اللہ علیہ اجمعین. کہ خالق نے محمد و آل محمد کے طفیل زمین اور آسمان پیدا کیے، جنت و نار پیدا کی، کائنات پیدا کی. اگر ان کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے بھی پیدا نہ کرتا. تو لہذا غور طلب یہ ہے کہ ثناء کا معنی مخلوق نہیں ہے کہ باقی اللہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں کہ باقی لوگ ہمارے پیدا کرتا ہیں. یہ وہ آپ اجمالی معنی کر رہے ہیں جبکہ اس کی دوسری تفسیر موجود ہے، جبکہ حدیث قرآن موجود ہے. ہم خلقوا کا خلق ہی فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء. کیا ان لوگوں نے خدا کے لیے شریک بنا رکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا بھی پیدا کرتے ہیں تو اس کے شریک بھی پیدا کرتے ہیں؟ تو میرا کو پھر ان پر مشتبہ ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق کون سی ہے، کہ اللہ کے ان شریکوں کی کون سی مخلوق ہے. قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دو میرا حبیب کے کائنات کی ہر شے کا خالق خدا ہے. لہٰذا علماء نے اس کے معنی یہ کی ہیں کہ ہم ثناء ربنا، ہم اللہ کے ثنی ہیں یعنی اللہ کے ممنون احسان ہیں، اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کے ممنون احسان نہیں ہے. لیکن باقی ساری کائنات ہماری ممنوع احسان ہے، وہ ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے. لہٰذا جیسے بیتوں میں کہ خلق و بعد ثناء لنا یا الناس بعد ثناء اللہ، اس میں وضاحت ہے کہ ہماری خاطر پیدا کیے گئے. اور اگر لام نہ بھی مانی جائے
सनाए हो ना भी हो तो इजाफत या निम्मी होती है या मिन्नी होती है या फिली होती है। उलमा का नाम के इत्तेफाक है कि जब कोई मुजाफ हो या वो मिन के माने में होता है या फी के माने में या लाम के माने में, तो लिहाजा ये इजाफत निम्मी है कि यानी सारी कायनात हमारे लिए पैदा की गई है, हमारी वजह से पैदा की गई है, ताकि साबित हो कि हम मकबूल बिज़ात हैं कि बाकी मकबूल बितबा हैं, हम मकबूल बिज़ात हैं कि बाकी सारे हमारे तो पहले में पैदा हुए हैं। और यही हमारा सबका अकीदा है। ये माना नहीं है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया तो हमने आगे पैदा किया। इस किस्म की सैकड़ों रिवायात हैं कि इस अकीदे के रखने वाले पर अइम्मा ने बुरे भले लफ्ज़ कहे हैं और बरात जाहिर की है, जैसा कि एतिकाद शेख रसूख में है, शेख मुफीद की शरह में है, बिहार और नवार में है। एक बंदे ने आके कहा ये फलाना बंदा अब्दुल्लाह इब्न सबा की नस्ल में से यकूल बित्तफवीज़, वो तफवीज़ का कायल है। इमाम ने फरमाया मत तफवीज़, वो तफवीज़ क्या है? कहने लगे, उसने कहा जी वो कहता है कि इन्नल्लाह खालका मुहम्मदन व अलीयन व फातिमा व हसन व हुसैन सुम्मा फज़्ज़ल अल-अम्र इलैहिम फहुम खालिक़ून व फलां कि अल्लाह ने मोहम्मद और अमन को पैदा किया, उन पैगंबर को पैदा करने के बाद अल्लाह ने हर शय के हवाले कर दी। अब खालिक भी ये है, राज़िक भी ये है, मुहय्यी मुमीत भी ये है। इमाम ने सुन के फरमाया क़ाज़ब अब्दुल्लाह, अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। इज़ा रजाता इलैहि, जब तुम कूफा पलट के जाओ तो उनको जाकर ही आयत सुनाना कि अम खलक़ू अम जअलू लिल्लाहि शुरका खालकू का खल्क ही फतशाबह अल खल्क़ु अलैहिम कुलिल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै। वो रावी कहता है जब मैं पलट के गया उस आदमी को ये आयत मैंने सुनाई तो वो यूं खामोश हो गया कान्नहु उल्क़िया हजरा, कोई उसके मुंह में मैंने पत्थर ठोक दिया है। फिर उससे कोई जवाब न बन पड़ा, क्योंकि खुदा फरमाता है कि ये नहीं है कि मैंने पैगंबर को पैदा किया तो उन्होंने आगे पैदा किया। कह दो कि कायनात की हर शय का खुदा खालिक, उसका कोई शरीक नहीं है। बैठे हिम्मत है तुम्हें कोई को मैंने पहले भी आपसे इस्तदा की थी कि इसको बहस न समझिएगा, ये सिर्फ इफ़हाम और तफ़हीम के लिए सिर्फ समझने के लिए इफ़हाम और तफ़हीम नहीं है। तो ये कि नफ्स बुलाना में लना का लफ्ज़ नहीं है और ना ही तो लिए इमाम ज़माना में लफ्ज़ लना है, और ना ही ये जो आपने उनमें नाम से जो इसकी ताबीर की है वो इस मफ़हूम में आती है नहनु सनाए रब्बिना व नासु बादु सनायुना, कि हम जो ना अल्लाह की सनत है, व नासु बादु सनायुना, और हमारे बाद जितने भी लोग हैं ये हमारी सनत है। जिस तरह के मौलाना मोमिनीन का ये जुमला जो है, जो रिजाल की किताबों में भी, तलकीनुल मकाल और दीगर किताबों से भी, और बुलाते को जैसे कि आपने अयतुल्लाह हबीबुल्लाह कोई अलग की शरह मिनहाजुल बराह की शरह बलागा की बात की है, मैंने उसमें भी ये जुमला देखा और वहां पर उन्होंने इसी जुमले को लिखा जो कि मौलाना जी ने भी कहा था। एक शरह आफाक जुमला है कि अल्लाह की खम्मर तो तीन का आदम बेजैयत अरबईन सबाह, ऐ लोगों में अली वो जिसने 40 सुबह आदम की मट्टी को अपने दोनों हाथों से गौंदा है। ये जुमला है मौला अली का माइक ट्रांसफर टू अदर। जी मेरी बात तो पहले मुकम्मल हो गई अजीब, मेरी बात तो पहले मुकम्मल हो जाए। जो मेरे अंदर एक सिलसिले है, मैं ज्यादा सीखने के लिए बैठा हूँ, तो क्या आप ये कहेंगे कि मैं सीखे बगैर किसी और को दे दूँ? तो मैं तो सीखने के लिए बैठा हूँ ना यहाँ पर, जो मेरे पास है, जो कुछ मैं रिसर्च मैं कर रहा हूँ, तो मैं तो इस्तामत क्या करूँगी, मेरी इस्तामत करें। तो शरा महसूल बनाना जो कि मैं पढ़ा हबीबुल्लाह कोई रहमत की जो शरा है, क्योंकि तो लोग जी किसी तरह जब न करे फिर 210 शरे महसूल बनाना की जो संगीत की आंखों से गुजरी है, जिसमें एक दिन हाजिर बड़ा है, उसमें ये जुमला मौजूद है कि अल्लाह की सम्मा पति है आदम बेजती सभा कि लोगों में वो जिसने 40 सुबह आदम की मिट्टी को अपने इन दोनों हाथों से गौंदा है, इसी खुतबे के ज़िम्मन में। इसके अलावा मौला अगर ये फरमाना कि सुनोनी का बना तक सुनोनी, पूछो मुझसे जो कुछ पूछ रहा है, जमीन से देकर आसमानों का रास्ते जानता हूँ। और इसके बाद पूरी एक पेशी कोई भी चीज जो कि मौलाना मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने भी काफी उसकी शरह की है, और उसमें लिखा है कि ये इल्म ग़ैब की तरफ इसका इशारा है। इसके अलावा जो तौक़ी है इमाम ज़माना की, उसमें भी कोई लफ्ज़ लगा का नहीं है, बल्कि वहां पर भी ये नहनु सनाए रब्बिना वल खल्क़ु बअदु सनायुना,
ہم چھوڑا اللہ کی صنعت ہے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہماری صنعت ہے. اس سے مسئلہ تفویض میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیسے مسئلہ تفویض جو ہے وہ اس سے مفوضہ جو ہے وہ پورا ایک مذہب تھا اور آج بھی مفوضہ جو ہے وہ جیسے شیخیت کے روپ میں آج ہمارے سامنے ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں مفوضہ جو ہے وہ مسئلہ تفویض کیسے آ گیا. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں بذات خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مٹی سے ایک پرندے کو خلق کروں گا اور پھر اس میں روح پھونک دوں گا. میں تمہارے گھر کی خبریں تمہیں بتا سکتا ہوں, میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو. حضرت ابراہیم کے لیے یہ مجھے قرآن پاک ہے, میرے ابراہیم السماوات والارض, ابراہیم چاہے زمین پر بیٹھا ہو لیکن وہ السماوات والارض تک اس کی نظر جاتی ہے. انہیں آئے والابصار کہا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ توقع نہیں تھی آپ سے کہ آپ اس قسم کی کج بحثی کریں گے. جی پلیز جلد نہ کریں ذرا, بڑی مہربانی ہوگی. میرے محترم آپ نے کہا اس طرح میری بات بھی سن لیجیے. میں یہاں پر مسئلہ تفویض کیسے آ گیا کہ مسئلہ تفویض ہے. حالانکہ خطبہ افتخاریہ ہے, خطبہ تنتاجیہ ہے, اس کے علاوہ بہت سے ایسے خطبات ہیں مولانا علی کی تعلق کے جس میں آپ نے وضاحت کے طور پہ یہ فرمایا کہ ہواؤں کے چلانے والے اور مجھے تقسیم کرنے والے اور حیات دینے والے وہ ہم یہ جب سب امر ہے اور جیسا کہ امر تشریعہ نہیں بلکہ امر تقویمیہ میں ہے اور اتنے جو موجودات ہمیں ملتے ہیں کتابوں میں, تو کیا یہ سب آپ کے نزدیک جو ہے وہ ضعیف ہیں اور خارج العقیدہ ہیں؟ کتابیں جو بھری پڑی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ مائک آپ کے لیے میں چھوڑا. میرے محترم, مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اس قسم کی غیر متعلقہ باتیں کر کے اور کجبیسی کر کے اپنا وقت بھی ضائع کریں گے اور میرا بھی کریں گے اور اپنے سامعین کا بھی. آپ نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا 2-3 مسئلے میرے ہیں تو پھر اس کے بعد باقیوں کو میں نوبت دوں گا, باقیوں کو موقع دوں گا. آپ نے اتنی غیر متعلقہ باتیں چھیڑ دی ہیں کہ مجھے بہت بڑا افسوس ہو رہا ہے. آپ یہ فرما سکتے ہیں انی خمر تو سینت آدمت اس قسم کی یہ خرافات جو معاف فرگنا یہ نئے جو بلاغت کی کس جلد میں ہے یا کس خطبے میں ہے؟ آپ فرما سکتے ہیں کہ نئے جو بلاغت کے بعد جو لکھی گئی مستدرک نئے جو بلاغت شیخ احمد آل کاشف الکتاب نے لکھی اس میں اس کا کہیں وجود ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو فساد کے نام سے ایران میں 5 جلدیں چھپی ہیں مستدرک کی مستدرک ان میں سے کس جلد میں ہیں؟ آپ اللہ کا قرآن چھوڑ کر, نہج البلاغہ چھوڑ کر, صحیفہ کاملہ چھوڑ کر, کی تمام مستند کتابیں چھوڑ کر اس خطبہ بیانیہ کے فکروں کا سہارا لے رہے ہیں جس کے بارے میں علامہ مرسی نے صاحب قوانین جامع الشتات میں, علامہ نے بہار کی 7ویں جلد میں وضاحت کی ہے کہ انما خطبۃ البیان و اشباہھا فلم توجد الا فی کتب الغلاء. اس خطبے کا وجود سوائے غالیوں کی کتابوں کے ہمارے مذہب میں اس کا نام نہیں ہے, نشان نہیں ہے. آپ اس خطبے کو لے کر بیٹھ گئے ہیں اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ فرشتہ کوئی میرے اذن کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا. قرآن کہتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم, فرشتے اللہ کے اذن سے تابع ہوتے ہیں. آپ نے پھر جناب عیسیٰ سے شروع کر دیا اخلوق الحکم. لفظوں کا سہارا لینے کے موقع کا آدمی کا کام نہیں ہے. بیان دیکھیں, تفسیر بیان دیکھیں, تفسیر البیان دیکھیں, المیزان دیکھیں. اخلوق الحکم کا معنی انا اصنع الحکم, کہایت طیر, میں ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں, اس میں روح میں اپنا پھونک مارتا ہوں, فیکون طیرا باذن اللہ. لیکن وہ پرندہ جب بنتا ہے تو اللہ کے حکم سے بنتا ہے, میرے بنانے سے نہیں بنتا. لہذا یہی سارے علماء نے لکھا ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ فعل خدا ہوتا ہے جو نبی اور امام کے ہاتھوں پہ ظاہر ہوتا ہے تاکہ اس کی سزا کا ظاہر ہو جائے. انی اخلق لکم یعنی اصنع لکم کہایت الطیر, ایک پرندے کی شکل مٹی سے بناتا ہوں, بنانے کے بعد میں پھونک مارتا ہوں, لیکن پھر اس کے بعد جو پرندہ بنتا ہے اڑنے والا, وہ جماعت سے جو حیوان بنتا ہے تو باذن اللہ وہ اللہ کے حکم سے بنتا ہے, میرے حکم سے نہیں. حضرت داؤد کے معجزات خدا نے گنوائے ہیں کہ وہ پتھر ان کے تسبیح پڑھتے تھے, ان کے لوہ ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا, یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. آخر میں فرماتے ہیں وَكُنَّا فَاعِلِينَ, ان تمام معجزات کا حقیقی فاعل میں خدا تھا.
لہذا آپ نیج البلاغہ کو پڑھیں جن میں مولا نے ان لوگوں پر ابھی کیا کچھ کہا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا خالق نہیں ہم خالق ہیں. بیاونوار میں ہے کہ من زعم انا خالقون بامر اللہ فقد کفر، جو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے خالق ہیں وہ فرماتے ہیں کافر ہے. علامہ میسی نے رسالہ لیلیہ میں وضاحت کی ہے کہ لا طاعت خالق العالم باذن اللہ فإنا قد نهینا فی صحاح الاخبار عن قول بذلک. یہ کبھی عقیدہ نہ رکھنا کہ محمد محمد نے اللہ کے حکم سے عالم کو پیدا کیا ہے، کیونکہ ہم صحیح اخبار میں صحیح حدیثوں میں ہمیں اس عقیدے کے رکھنے کی مانت کی گئی ہے. انی تخمر طین آدم، خدا فرماتا ہے قرآن میں انی خالق بشرا من طین، کہ میں بشر پیدا کرنے والا ہوں، میں انی جاعل فی الارض خلیفہ بنانے والا میں ہوں. آپ ایک جعلی حدیثوں کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ آدم یعنی بیٹے نے اپنے باپ کے پیدا کیا، بیٹے نے اپنے باپ کو خلق کیا، حالانکہ ہم جناب امیر کو پیغمبر جناب آدم کا فرزند سمجھتے ہیں. عالم ارواح کی بات اور ہے کہ وہ خالق ان سے بہت پہلے پیدا کیا، لیکن سارا مذہب ہمارا بھرا پڑا ہے. کتاب میں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں کہ ان کی خلقت بعد خالق نے ان ارواح کو ان کی صلب میں ولیت کر دیا، پھر صلب سے لے کر ہر پاک صلب سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے رہے، حتیٰ کہ جب یہ نور امامت و نبوت صلب عبداللہ عبد المطلب میں پہنچا، خالق نے دو ٹکڑے کر دیے. ایک جو جناب عبداللہ کی صلب میں رکھ دیا، دوسرا جناب جناب ابو طالب کی صلب میں. فخالق نبی وخالق علی ولی، میں علی پیدا ہوئے تو میں ولی اور امام تھے، میں پیدا ہوا تو نبی اور رسول تھا. تو لہٰذا آپ کن گلر دھنوں کو لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ یہ معنی جو میں نے کی ہے کسی مفسر کسی نے جو بلاغہ کے اشارے نے یا کسی اور نے اگر اس کے اور معنی کی ہیں تو ذرا مجھے بتا دیں. اور یہ خطبہ بیان ہے جیسے کہ خمر کو سینہ آدم ہے، مجھے بھی یاد ہے یہ جو ساری خرافات ہیں کہ گلی آدم بدر سے خود سرشتم نبشتہ اللہ اور من خود نبشتم. سارے علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ غالیوں کی حدیثیں ہیں، یہ من گھڑت خطبے ہیں. اگر ان کی کوئی حقیقت ہوتی جو بلاغہ میں ہوتے، مستدرک میں ہوتے، مستدرک کی مستدرک میں ہوتے، لیکن جو حدیث قرآن حدیث نے ہے کہ جو حدیث میں پہنچے اس کو قرآن پہ پیش کرنا، اگر قرآن کے مطابق ہے تو لے لینا، جو قرآن سے ٹکرا جائے اس کو دیوار پہ پھینک دینا. فضربوا علی الجدار. آپ کو یہی من گھڑت حدیثیں ملی ہیں، من گھڑت خطبے ملے ہیں، خطبہ تنزانیہ تو خطبہ تنتانیہ تو خطبہ فلانیہ دیکھے ہوئے ہیں. یہ سب بے بنیاد ہیں، سب بے اصل ہیں. علامہ میسی نے اگر کوئی نقل کیا ہے تو وہ خود فرماتے ہیں کہ ان صحت روایت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب وہ ہوگا، ورنہ یہ نصوص قرآنیہ سے ٹکراتے ہیں، معصومین کی احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں. ان کے مطابق عقیدہ رکھنا کسی مومن کو ریب نہیں دیتا، اور یہ عقیدہ صحیح ہے. ورنہ معجزات سارے نبیوں کے میں مانتا ہوں، لیکن معجزے کا حقیقی فائر خدا ہوتا ہے. جناب امیر خود فرماتے ہیں کہ قلعہ تو بابا خیبرہ بقوت ربانیہ لا بقوت جسدانیہ. معجز نما دعا کرتے ہیں، خالق ان کے ہاتھوں پہ خالق کی عادت امر کو پیدا کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. تو لہذا یہ چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب مہربانی کر کے دوسروں کو کوئی موقع دے اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن آپ پتہ نہیں میرے سوال ہے، ظاہر میرا حق ہے. آپ ماشاء اللہ مجتہد اپنے آپ کو لکھتے ہیں، تو یہ میرا عملی طریقہ ہے میں آپ سے کچھ سیکھوں، اور جو میں نے پڑھا ہے اس میں اگر آپ کچھ اشکال کرتے ہیں تو اس کا مجھے آپ جواب دیں گے کہ اس طرح غصہ اور بہن جو ہو رہے ہیں تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کیوں ہے. تو میں تو آپ سے بات نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو مناظرہ رکھ لیں. میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے بھی جان، اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ ساری ضعیف روایتیں ہیں، اسی طرح جتنی بھی آپ نے اصول شریعہ میں لکھی وہ ہمارے نزدیک ضعیف ہے، ہم ان کو ضعیف کہتے ہیں. تو اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ضرور لے کے آؤں گا. اور اگر یہ جو باتیں ہیں کہ قرآن کتاب کی آپ نے پڑھی ہے، وہی جو صفحہ سے لے کر شرح منہاج البراء تک جتنی بھی شرح ہے اس وقت میری لائبریری موجود ہے، اور اس وقت میرے پاس کوئی 10.5 رکھی ہوئی ہے، میری لائبریری ہے الحمدللہ. لیکن میں سمجھ کے لیے آپ رہا ہوں، مجھے اس آیت کا بتا دیجیے، اور انشاءاللہ آپ کو چیلنج کر مناظرے کی اگر آپ قبول کریں ولایت تکوینیہ کے اوپر
وقت میں ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر ہم مناظرے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میرا مناظرہ ہوگا، یہیں پر ہوگا. میں پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا، تمام کتابوں کے ساتھ. وقت آپ کو دیا جائے گا روپ میں، تاکہ اگر میرے اندر کوئی کوتاہی ہے دین کے بارے میں، کیونکہ ہم نے جنت کی طرف ہے، تو میری اصلاح ہو. اور اگر آپ میں کچھ کوتاہی ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی جو ہے وہ کم از کم جو ہے اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف کرے اور سمجھنے کی کوشش کرے، ضد کرے. کیونکہ ضد جو ہے یہ ایک شیطانی ایک ہتھیار ہے، اور عاجزی اور انکساری جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو لہٰذا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں مناظرے کا، آپ مناظرہ کریں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت ضرور دوں گا تاکہ آپ سے میں اس کا جواب لے سکوں. اگر اللہ ارادہ کرتا اپنے لیے ایک بیٹا تو چن لیتا اس مخلوق میں سے جس کو اس نے اپنی منشا سے پیدا کیا. اس آیت کا مفہوم آپ ذہن میں رکھیے. اس آیت میں میں آپ سے مناظرہ کروں گا، دیگر آیتوں سے کروں گا انشاءاللہ. آج کرنا ہے آپ نے آج کر لیں، کل کرنا ہے کل کر لیں، 10 دن بعد کرنا ہے 10 دن بعد کر لیں. ایڈمن جہاں پہ موجود ہے ان سے آپ وقت طے کر لیں، میں آپ سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. میرے نزدیک گمراہ کرنے والے علماء میں جو ہے اور اکثریت کو گمراہ کر رکھا ہے. آپ کی کتابیں جو ہے وہ تقریباً ذوق سے پر ہے، اور آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ سب سارے الحق ہیں. لہٰذا یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، معلوم اپنی اصلاح کروائیں. اللہ محمد صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ محمد محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد. اللہ تعالیٰ میں پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایگمنٹ سے آپ ہو جائیں تو جو ہے اس طرح بات کی جا سکتی ہے اچھے لگے میں. تو الحجت قبلہ مٹری صاحب میری طرف سے السلام علیکم. یاری مدد بہت مہربانی، آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دیا. میں آپ سے ایک وضاحت کرتا ہوں کہ جو ہے یہ سہولت 1 صاحب جو ہے نا یہ ہمارے انٹرنیٹ کے طرف دیتے ہیں ان میں جو اور قرآن گے. تو جو پارٹ آپ کی آنے والی زیادہ میجارٹی ہے نا مومنین کی، ان کو یہ ریپریزینٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کا بہت ساری ایسے جو ہم جیسے جو ہے نا کم علم لوگ جو ہے نا اب تک نہیں پہنچا سکتے. تو اس لیے میں نے ان سے پہلے کہا تھا کہ سب لوگوں اس کے علاوہ اور بھی جو آ رہیں گے تو بھی تک میجارٹی یا جو اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں مومنین وہ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سہولت آپ جو ہے نا آپ سے پریزنٹ کریں اور آپ ان کراتے ہیں. ابھی میں بہت زیادہ جو ہے نا مومنین سے چڑھا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ کہ سہولت صاحب نے انوائٹ کیا تھا جب قبلہ آپ کو. قرآن پاک کی جو آیت ہے اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر مجھے بیان کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ان کو مناظرے کی دعوت دی ہے اور ان کا وزیر فرد ہے کہ جو بات کریں اس کو قبول فرمائیں اور یہاں پر وقت میں کام کوشش کر رہے ہیں حضرت آیت اللہ شیخ عمر صاحب سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور آپ نے کل باتیں شروع کر دی ہے. آپ کی مناظرے میں شوق کسی وقت تعلق کر دیں گے انشاءاللہ. ابھی ہمیں آپ ان سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کی مہربانی آپ. قبلہ مسئلہ ایسے ہے کہ آپ جس طرح نیٹ پہ بیٹھے ہیں اسی طرح ہم بھی کافی زیادہ سارے لوگ ادھر جمع اور ہم لوگ بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں علامہ صاحب سے. تو یہ جو آپ نے تو مجھ سے یہ کمٹ کیا تھا کہ ہم لوگ یہاں وہ کویسچن ہے، تو یہ مناظرے والے جو کام ہے یہ تو بڑی تفصیلی چیزیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی نیٹ پہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ آگے ہی بہت زیادہ حالات کچھ اس طرح کے ہیں. آپ برائے مہربانی جو اگر استفادے والے سوال ہیں تو آپ وہ کریں، اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ہمارا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور اس طرح کچھ خاص فائدہ نہیں ہوگا. برائے مہربانی جو ہے وہ آپ ایسے سوال کریں جن سے کچھ ہم لوگ استفادہ کر سکیں. یہ علامہ صاحب بات کرنا چاہیں گے. ہاں جی میرے محترم السلام علیکم. گزارش یہ ہے
नेट पर ये पहला तजर्बा में ढूंढता रहता था कि यहाँ कजबैसियाँ होती हैं, सवाल के अंदर जवाब सीना होते हैं। मेरे बोल मैं आपको पहचानता भी नहीं हूँ, मुझे आपके नाम को ही पता नहीं है कि आप कौन बुजुर्ग हैं। तो लेकिन आप ये मैं सुन रहा था, इनसे कह रहे थे कि हमने कोई सवाल करने हैं। सवाल करने का तरीका और होता है, तान्नों का और कजबैसी का तरीका और होता है। मुनाजरे की जहाँ तक बात की है, मैं यहाँ कहा करता हूँ कि जिसको मुनाजरे का कह शौक हो तो इस कुत्ते का भेड़ देख लेना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है मौलवी लड़ाने से। या बटेरे लड़ा ले या मुर्गे लड़ा ले। तो आपने तो दो आपके दिल में थी वो बात में ज़ाहिर है कि वमा माता को नहीं मैंने आपको न जानता हूँ न पहचानता, न मैंने आपको गुमराह कहा, न कोई माज़अल्लाह बदराह कहा, न कोई बुरा भला कहा। मैंने सिर्फ ये कहा था कि उलमा की ताज़ीम ये है और आप ज़ईफ़ चीजों का सहारा ले रहे हैं। तो आपने जो जवाब में मेरे मुतल्लिक़ या मेरी किताबों के मुतल्लिक़ फरमाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं ये नहीं होता जो आपको तुर्की बदुर्की देना चाहता कि मर्रू बिल्ला हुए मर्रू की राम आप। तो लिहाजा आपको मुनाजरे का शौक है तो मेरे बहुत सारे शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और इंटरनेट पर भी मौजूद हैं, वो आपका शौक पूरा कर देंगे। और आपको आपने कहा आप यहाँ आ जाए, तो मुझे तो मुनाजरे के लिए नहीं आना। अगर आप मुझे वहां का टिकट भी भेज दें अमरीके का, वीजा भी भेज दें, अगर आप अमरीका में रहते हैं तो इंशाअल्लाह मैं वहां भी आऊंगा और आपकी खिदमत में जो है वो जहां और बाकी मुमकिन होंगे आपको हो जाएगी। लेकिन बगैर वीजे के और बगैर टिकट के तो आदमी आ नहीं सकता। अलबत्ता मैं ये कहूंगा कि आपको ज्यादा शौक है तो आप तकलीफ करके यहाँ तशरीफ लाएं, लेकिन ये कोई तरीका जो है ना शरीफाना नहीं है कि न कोई गुफ्तगू करने का ये अंदाज है। तो मैंने तो गुजारे, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, आपने कहा था मैंने दो बातें करनी है कि बाकी फिर इन लोगों को मैं दूंगा, घंटा होने को है। और आप एक बात की कजबैसी कर रहे हैं, मैं कुछ कहता हूँ आप कुछ कहते हैं, इसे पूलो वाला या इसका फायदा कोई नहीं होता। तो मेरे मोहतरम मुनाजरे के चैलेंज करना किसी इल्म को जेब नहीं देता। न कभी नबी ने किसी को चैलेंज किया था मुनाजरे का, न कभी अइमा ने किया था कि आपकी पत्नी क्या हुदूद अरब है मैं नहीं जानता, आपका क्या तूल अर्ज है मैं नहीं जानता, आप होंगे आलिम होंगे फाजिल होंगे क्या होंगे, तामर तो फन्ना बुक तबाशद है और तबाशद। तो ये बात ही है कि जो बातें हो गई हैं उतनी काफी हैं। अगर कोई और साहब कोई इल्मी सवाल करना चाहते हैं ताकीद के लिए, इल्मी सवाल करना और होता है, खुद हदीसें मौजूद हैं कि इल्म से सवाल करो तो ला तसअलुहुम तान्नो तान ज़िद के तौर पे न आज़माइश के तौर पे मत पूछो, तफो मत पूछो। और कुरान भी कहते हैं ला तसअलू अन अशिया इन तुब्दलकुम तसूकुम, सवाल के भी आदाब होते हैं, ऐसी चीजों के बारे में सवाल मत करो कि अगर उनका जवाब दिया जाए तो तुम्हें बुरा लगे। तो लिहाजा ये जो है आपने पेश किया इसका क्या ताल्लुक है, इसका क्या मान है कि अल्लाह के अलावा किसी और की भी कोई मखलूक है। अगर अल्लाह ने कोई अपना बेटा बनाना होता, चूंकि वो लम यलिद वलम यूलद है, तो उसकी पूरी कायनात में जो मखलूक फैली हुई है इनमें से किसी को बेटा बना लेता। इसका मतलब आपने ये कैसे समझा कि अल्लाह अपनी मखलूक में से कोई चुन लेता, यानी किसी और की मखलूक भी है। जबकि दूसरी आयत मैंने पढ़ी थी कि हम जादुलिल्लाह शुरका खलकू का खल्क ही फतशाबहल खल्कु अलैहिम कुलिल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। कायनात की हर शय का जब खालिक सिर्फ अल्लाह है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो जब तक अल्लाह को आप चार चीजों में वाहिद ला शरीक नहीं मानेंगे उस वक्त तक आदमी मुसलमान नहीं बन सकता। तौहीद ज़ाती, तौहीद सिफाती, तौहीद अफ़आली और तौहीद इबादी। तौहीद अफ़आली क्या है? अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयी हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अल्लाह खालिक, अल्लाह राज़िक, अल्लाह मुहयी, अल्लाह मुमीत, कोई शरीक उसका नहीं है। अगर कोई कहता है कि अल्लाह से अलावा कोई और शरीक है, अल्लाह वाले काम करते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो मुशरिक है। मैंने विचार किया तो अभी थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया। फजल साहब आपसे क्वेश्चन कर रहे थे, मैं बात खानों मैंने आपसे कहा कि जो है वो मुनाजरा करना चाहते हैं, तो वो भी आलम हैं अपनी तरह के और पॉडकास्ट पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। जिला मैं आपसे मिल चुका हूँ, जो है ना जाफरी साहब के घर पे, आपको याद होगा अलैहिस्सलाम मेरा दूसरा दिन है, तो इस चीज के लिए मदद हूँ। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ गए हैं और बहुत सारे सवाल लोग कर रहे हैं। हम यहाँ वज़्फ़े हक़ की तर्जुमानी कर रहे हैं आइमा तालीम के लिए, हमने ये रूम खुला हुआ है और मैं कोशिश ही करता हूँ कि काबुल माँ को यहाँ बुलवाया जाए।
تو ابھی میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جناب پور سے کہ جو ہے نا وہ مت کے آئیں اور جو وہ کہنا چاہتے ہیں کہیں. تو مومنی پلیز اپنے ہاتھ جو ہے نا آپ نیچے کر لیجیے, بہت مہربانی. تو آج مجھے آپ جو ہے نا جنا قبلہ سے کہیے گا کہ وہ روم چھوڑے نہیں. کم از کم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تقریباً 25-30 ملکوں سے جو ہے نا اس وقت لوگ ان کی آواز سن رہے ہیں, اور ہم سب لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ جو ہے نا ان کے کویشچنس کو آنسر کریں. تو ابھی میں انوائٹ کرتا ہوں جناب خدا کو کہ وہ مائک لیں. تو ممنی آپ جو ہے نا مائک لینے کی کوشش نہیں کیجیے, میں مائک جو ہے نا سب کو بتاتا جاؤں گا سب ساتھ میں. تو جناب کو کیا آپ مائک آپ کے لیے کیا نہیں اللہ تعالیٰ ایک تو ساگر آپ کی اپنی کرو گے, ساگر ایڈمن آپ کو لیں, ایک تو آپ اپنی کرو گے, سارا سب آپ کا آپ کر رہے ہیں, بات کہیں ہوتی ہے جاتی کہیں ہے. میں ساگر آپ سے کہہ رہا ہوں, اب آپ مائک پر نہیں آئیں گے, اوکے؟ آدھا گھنٹے کی تمہاری تقریر ہو رہی ہے, اپنی بات آپ کی ضرور ہے. سمجھ نہیں آ رہی کیسے ایڈ کرو, آرام سے بیٹھ جاؤ, مطلب ٹوپی والا بھی گھر جاؤ آرام سے. کبھی تم ہر جگہ میں ووٹ دے رہے ہو, مطلب یہ ہے ہم نے آپ کے آنے سے پہلے یہ گواہ ہے الحجت جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو بیٹھے ہوئے یہ گواہ ہے کہ آپ کا ہم کیسے انتظار کر رہے ہیں, اور آپ کا 3 گھنٹے آنے سے پہلے ہم نے کچھ سوالات تیار کر کے سولر صاحب کے ذریعے لگائے. یہ الحجت یہ چیز کے گواہ ہیں, آپ لے آئے ہیں جگہ, اور ہم 3 گھنٹے سے اسی بات پر سوال کر رہے تھے. آپ اگر اس طرح آپ ذرا ویٹ کیجیے, ابھی آئے ہیں آپ, ہم 6-5 گھنٹے سے بیٹھے ہیں. مطلب یہ ہے, میں نے آج پہلی دفعہ آپ کو سنا ہے کہ بلا آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں, ہم آپ کی عزت کریں گے, لیکن ہمیں آپ کا طریقہ ذرا اچھا نہیں لگا کہ آپ نے کتے اور بلی کی لڑائی اور ریچھ اور یہ آپ سے جب سب سے لہجے میں بھی بات کرتا ہے, آپ شیعہ علی اور عالم دین ہونے کا ہمیں کوئی ثبوت تو نہیں. آپ مناظرہ یا قرآن اور اہل بیت کو آپ ریچھ اور کتے کی لڑائی کرنا رہے ہیں, اور خطبات کو قرآن کہہ رہے ہیں. یہ کیسے آدمی دیے ہیں آپ؟ بات تو بعد میں ہوگی, پہلے آپ اس چیز کا بھی کریں. آپ اپنی فرمان معصومین ہے کہ 2 مومنوں کا آپس میں بیٹھ کر تذکرہ محمد علیہ محمد کا ہے, کعبت کی عبادت بھی دیتا ہے. آپ ان خرافات کو کتے اور رچوں کی لڑائی کر رہے ہیں. وہ تو سوچ ہم 4 گھنٹے سے سبھی چیز کا انتظار کر رہے تھے, وہ آپ کے ہمیں یہ سنائیں گے, مجھے سوچ ہوا کتنا یہ ایڈمنٹ آپ میں معافی چاہ رہا ہوں اسے لانا باقی چیز نہیں. ہم یہاں کے ہم اس روم کے اندر ہیں, ہم اس پارٹ آف پر ہم ایک شیعت کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں. ہم الحمدللہ روز اسی روم پہ آتے ہیں. مطلب یہ ہے ہم نے سوچا کو ہم جتنے مومن بیٹھے ہیں, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ ہماری طرف سے یہ سوال میں کر دیں. تو گزارش یہ ہے, آپ کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, ایسے بات کی آپ کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. شیعوں کا ایک مجتہد جن کا نام بھٹو ہے, وہ مناظرے کو کتے بلیوں کی لڑائی کروا رہا ہے, اور ان مولوی کے اگر یہ غلط ہے تو آپ ایسا طریقے کی بات کریں. میں گزارش ہی کروں گا سروتا کا آپ آئیے, اور جس شخص نے سوال کرنا ہے وہ صرف آئیں. اور ایڈم صاحب آپ سے گزارش ہے, آپ آ کر روم کا ماحول خراب کر, اور جو بات ہونی ہے وہ ہونے دیجیے. میں معافی چاہوں گا اگر میری بات کچھ دلی لگی ہو. میں مائک چھوڑ رہا ہوں, تو پھر میں کہہ رہا ساگرہ کا پلیز آپ ریکویسٹ کرنا ہے. جی میری ایڈمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ ٹائم صرف ہمارے پاس 10 منٹ رہ گیا ہے. جو بھی کوشچن ہے, کیونکہ علامہ صاحب جو ہے وہ کافی مصروف شخصیت ہے, اور بڑی مشکل سے ہم نے ٹائم لیا تھا درس قرآن کا ان سے. یہ تو بہت آپ نے لمبے جو ہے وہ آپ طرف نکل رہے ہیں. تو جو کوشچن ہے آپ برائے مہربانی مختصر انداز میں سے کریں. ابھی تک ایک کوشچن بھی سامنے تو آیا نہیں,
अभी तक जो भी हुआ वो आप कभी मुनाजरे की बात करते हैं, कभी तो क्वेश्चन करें, हम लोग भी इस्तेफादा करें, आप लोग भी इससे इस्तेफादा करें। तो मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, सिर्फ 10 मिनट रह गए, अलामा साहब इसके बाद चले जाएंगे, तो अगर 10 मिनटों के अंदर की क्वेश्चन है तो आप लोग कर लें, कोई इस्तेफादा करना चाहते हैं तो कर लें। शुक्रिया। माइक मैं आपको ओवर कर रहा हूँ। पहला क्या है जो उस बात अगर अंदर में जाएगा तो मेरे पास एक क्वेश्चन था, मैंने क्लियरेंस करवानी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपकी कुछ आपसे मुलाकात होगी, अगर उनको